1866 سے لے کر 1900 کے درمیان صرف ادارے کھلے. ٹھیک ہے, مطلب وہاں سے ایک نئی جنریشن تیار ہوئی. شبلی نعمانی یہ لوگ, انہوں نے پہلے جو اس وقت معاشرے کے چیدہ لوگ تھے, ان لوگوں نے پڑھا جانا سمجھا, جس نے بھی, تو انہیں پتہ چل گیا کہ یار اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ ادارے کھولیں, لوگ پڑھیں, پڑھ کر آئیں, سسٹم کو سنبھالیں اور یہ مطلب ایک معاشرے کا حصہ بنے, کارآمد حصہ بنے. دوبارہ جو ایک رکا ہوا سلسلہ تھا وہ چلنا شروع ہوا آہستہ آہستہ. چلنا نہیں شروع ہوا, وہ چلا ہے بہت بعد میں چلا ہے جس وقت, تو وہ وقت پھر اس کے درمیان دو انہوں نے تنازع بڑے کھڑے کر دیے, ایک ہندی کا اور ایک اردو کا. یہ تنازع چلتا رہا, 1860 میں یہ بنا, 1865 میں یہ بنا, پھر اس کے بعد سلسلہ چلا ایک, تو لوگوں کے اندر کچھ شعور آیا. تو جب تک شعور آیا اس وقت تک انہوں نے اپنے ادارے تعلیمی قائم کیے. علی گڑھ میں ادارہ بنایا سر سید احمد خان نے, لکھنؤ میں ندوۃ العلماء بن گیا. تو اس طرح مختلف جگہوں سے لوگوں نے آ کر وہاں پر پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے یہ سلسلہ شاہ ولی اللہ کے خانوادہ پر جا کر منقطع ہو گیا تھا. ان کے جو خانوادے کو جس کو ختم کر دیا گیا 1857 میں, سب چیزیں ختم ہو گئی, تو اس کے بعد وہاں پر کوئی بھی باقی نہ بچا جو درس و تدریس کا سلسلہ جس کا جو بحال رکھ سکتا اور شرح خواندگی یہاں پر برقرار رہتی. وہ ختم ہوا 40 سالوں کے بعد. یہ لوگ جس وقت آئی, ان میں علامہ اقبال سیکنڈ فیز میں 1877 میں وہ پیدا ہوئے. مطلب یہ اس جو شمع نئی روشن ہوئی تھی, یہ اس تاریخ عالم میں یہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس دور میں انہوں نے ہوش سنبھالے, پیدا ہوئے. ہوش انہوں نے جا کر 1880 کے بعد سنبھالا ہے نا, 1890 کے بعد سنبھالا ہے. 1900 سے لے کر 1910 تک انہوں نے ان چیزوں کو باہر جا کر آبزرو کیا ہے. تو پھر 1910 کے بعد انہوں نے اپنا پیغام دینا شروع کیا ہے. 1920 کے لگ بھگ تک ان کا پیغام جو ہے وہ افکار ان کے لوگوں تک پہنچے, تو لوگوں نے توجہ دی ہے ان کے افکار پر. تو اس کے بعد 1922 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پہلی مرتبہ, اس دوران 2-4 لوگ بڑے نام اور بھی آگے تھے, ان کو ہم اس سے نکال نہیں سکتے. ان میں ایک گاندھی واپس آ چکے تھے ساؤتھ افریقہ سے, وہ وہاں پر جس وقت یہاں پر آئے وہ بھی دیکھ کر آئے تھے. اس دوران مولانا ابو الکلام آزاد واپس آ چکے تھے, میں ان کے والد پہلے جس وقت جلا وطن ہوئے تھے تو 1857 سے پہلے تک کا معاملہ, پھر یہ 1888 میں پیدا ہوئے تو یہ بھی یہاں پر آ چکے تھے. اور ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ان کے ساتھ موجود تھا, ان کے مریدین کی, ان کے والد کے مریدین کی صورت میں. اسی طرح یہاں پر جو مختلف لوگ تھے, جو مولانا محمد علی جوہر تھے, علی گڑھ سے پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو انہوں نے بھی تحریک حصہ لیا, سب بلکہ تحریکی برپا انہوں نے کی. اور اس تحریک کا مقصد کیا تھا کہ خلافت کو ختم نہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت یہ تو تاریخ دور ہے, بر صغیر کے جو رہنما ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تاریخ دور میں ہمارے لیے قیادت اور مشعل راہ جو ہے وہ خلافت کی عثمانیہ ہے, مطلب ایک مذہبی علامت بھی ہے, اس کو ختم نہ کیا جائے. مولانا شوکت علی, یہ سارے لوگ, یہ 1922 میں ہم دیکھتے ہیں جا کر دوبارہ ہمیں بیداری 1857 میں جو نیند طاری ہوئی ہے اس کو بانگ درا, اسی لیے اقبال کی اس کتاب کو, جس دور اس عرصے کی جو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کا نام بانگ درا رکھا گیا ہے, یعنی یہ جو 1925 سے پہلے کا. تو پہلی جنگ عظیم اس عرصے میں ہوئی. اب ہم آتے ہیں اس بات پر. سر یہاں پہ ہم جنگ عظیم کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم کچھ چیزوں کو ماضی میں جو پچھلے آپ نے 3-4 چیزوں کا ذکر کیا, ایک شاہ ولی اللہ, ان کا تھوڑا سا ہم اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں, یا ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں. نہیں, پھر وہ ٹاپک سے ہم ریلیونٹ ہو جائے گا, یہ چیزیں اس میں ریلیونٹ ہو جائیں گی. پھر ظاہر ہے ایک جو بڑی اس وقت ایک جو خاموشی تھی یا ایک سکوت تھا, اس میں جو ایک شمع جلی تھی علماء دیوبند, دارالعلوم دیوبند کی, بریلی کی. اور ہم تھوڑا سا اگر ندوۃ العلماء کا, ان معاملات پہ تھوڑا سا اگر بات کر لیں تو زیادہ مناسب نہیں ہوگا. انہوں نے جو حل نکالا, جنہوں نے سب سے پہلا اس میں سے قدم کون سا تھا, اور سر سید احمد خان والا جو علی گڑھ احمد خان کا, یہ ایک ہی دور ہے, یہ 10 سالوں کے اندر کی بات ہے نا. یہ 1866 میں میرے خیال میں, یا 1880 سے پہلے اور 1870 کے بعد, یہ وہی عرصہ ہے صرف. ان 10 سالوں میں یہ ادارے قائم ہوئے. اسی دوران ایم اے اور رینیٹل کالج علی گڑھ قائم ہوا, وہ کالج تھا اس وقت, انہوں نے کالج بنایا. سر سید احمد خان کا یہ کہنا تھا کہ ہم وہ تعلیم حاصل کریں جو انگریز نے حاصل کی ہوئی ہے, جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں, جس طرح وہ مطلب جس طرح وہ دنیا کو ڈیل کر رہے ہیں اس طرح. ہاں, اسی طرح جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں پٹواری ہیں, اس میں ایس ایچ او تو ہوتا ہے, یہ جتنے پولیسنگ کا سسٹم ہے, جو محکمہ مال کا سسٹم ہے, ان سسٹم کو جو لوگ پڑھ کر آتے ہیں, جو چلاتے ہیں, ہم کالج ایسے ادارے تعلیمی بنائیں جس میں سے ہمارے لوگ پڑھ کر آئیں اور ان جگہوں پر بیٹھیں اور اس معاملے کو ہینڈل کریں, آگے چلائیں. سر سید احمد خان کا نقطۂ نظر یہ تھا. اسی طرح جو دوسرے تھے جو مذہبی جنہیں, ان کا موقف صرف یہ تھا کہ لوگ اپنے دین سے, جو ان کی دینی
روایت ہے اس سے کٹنا چاہیں، کیونکہ بیچ میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، علماء تقریباً ختم ہو گئے، ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت زیادہ جو جی اس وقت کوئی بھی نہیں رہا تھا نا. یہ وہی عرصہ ہے جس عرصے کے متعلق اب آپ جس کو دیکھتے ہیں تو 10 گاؤں میں مطلب مذہب کا عالم لوگوں کے ساتھ یہ رہ گیا. قدرت اللہ شہاب جو ہے اپنے شاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ انہیں بچپن ان کا جو ہے تو اسی عرصے میں گزرا ہے، مطلب 1900 کے بعد کا. تو انہوں نے اپنے بچپن میں جو گاؤں کے اپنے احوال دیکھے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک مولوی صاحب ہوتے تھے جو چھری پر اذان پڑھ کر پھونک دیتے تھے تو وہ تکبیر پڑھ کر تو وہ چھری گاؤں میں رکھ دیتے تھے کہ جہاں پر اگر کوئی مرغی ذبح ہوتی ہے تو اس سے کر لینا. یہ پوزیشن آ چکی تھی، کوئی بھی نہیں رہا تھا اس عرصے میں. مذہبی خلا بھی پیدا ہو گیا اور لوگ موجود تھے لیکن وہ اتنی تعداد میں معاشرے میں نہیں تھے کہ جو پورے مستقل ہر جگہ پر بڑے بڑے نام آپ چیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے لیکن وہ ذرا حجاز میں چلے گئے. مولانا فضل حق خیر آبادی تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ جہاد ہے جنگ آزادی کے متعلق، جس کو ہم جنگ آزادی آج کہتے ہیں، اس وقت غدر کہا گیا، اس سے متعلق کہ یہ جہاد ہے، اس میں مسلمان حصہ لیں اور اس میں حصہ لیں. انہیں پکڑ کر لے گئے، انہیں پھانسی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. اب باقی جو وہ سب سے بڑے اس وقت جو تھے یو پی سے جسے آج کل یو پی کہتے ہیں، اتر پردیش، اس وقت اس کا دارالحکومت تھا لکھنؤ، آج بھی شاید وہی ہے. تو وہ وہاں کے سب سے بڑے قاضی تھے. اچھا اسی طرح مختلف جو علاقوں کے قاضی تھے، علماء تھے. اچھا پھر وہ مولانا جعفر تھانسیری تھے، وہ لدھیانہ یہ پنجاب سائڈ کے تھے، تو ان کا بھی بڑا نام تھا. مطلب جتنے بڑے نام تھے یہ سب پکڑ کر انہیں انڈیمان میں ادھر لے گئے، گرفتار کر کے لے گئے جس نے اس میں حصہ لیا تھا. تو سب سے زیادہ علماء اس میں نرغے میں آ گئے تھے. تو علماء بولنے والے تھے، جو علماء نے رہنمائی کی تھی، علماء اس تحریک کے پشتیبان تھے، انہوں نے چلائی ہوئی تھی تحریک. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ دارالحرب قرار دیا تھا انہوں نے کہ یہاں پر ہجرت کر جاؤ، ہجرت تک بات پہنچی تھی. وہ لڑ رہے تھے، انہوں نے جا کر، اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ کر کے چھپتے پھر رہے تھے. مولانا فضل حق خیر آبادی سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ انگریز نے جس وقت عدالت میں پیش کریں گے تو آپ کہنا کہ میں نے نہیں فتویٰ دیا ہوا تو میں جج سے کوشش کروں گا کہ آپ کو بچا لوں. وہ اندر جس کو جج کے سامنے لے کر گیا تو انہوں نے کہا یہ فتویٰ میرا ہی ہے، میں اس سے منحرف نہیں ہوں گا، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ تمہارے خلاف جنگ. مطلب وہ اس سطح کی بات کرتے تھے. وہ نہیں مولانا فضل حق خیر آبادی کے اس وقت جاوید اختر صاحب جو انڈیا کے فلم بہت بڑے ماشاءاللہ فلمی دنیا کے بہت بڑے وہ ہیں، یہ ان کی اولاد ہے. وہ بس کیا کہیں، وقت کی بات ہے، وہ ہوتا ہے. اچھا اسی طرح بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے اس وقت ختم کر دیے گئے. تو علماء سب سے زیادہ جو تہ تیغ ہوئے وہ علماء ہوئے ہیں. اب ان علماء کا خلا پیدا کرنے کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے کیا کیا جائے، انہوں نے یہ کیا. اسی طرح حضرت احمد رضا خان صاحب نے انہوں نے بریلی میں مدرسہ قائم کیا. اسی طرح یہ لوگ تھے جنہوں نے اس شعور کو، اس بات کو سمجھا کہ یار اب بات ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں علماء کو آگے آنا ہوگا، میدان تعلیم کے میدان میں آنا ہوگا، لوگوں کو پڑھانا ہوگا، لوگوں کو اپنی روایت سے واقف کرنا ہوگا، اپنے دین سے واقف کرنا ہوگا، تب بات بنے گی. ان لوگوں نے عملی اقدامات اٹھائے، ان کے نتیجے میں یہاں پر درسگاہیں وجود میں آئیں، مختلف مکاتب فکر جن سے چل کر آگے بنے. تو وہ مکاتب فکر ان کے درمیان بنیادی اختلاف ایسا کوئی سچ نہیں ہے کہ جس میں جنگ و جدل، لیکن ظاہر ایک انسان کا صرف ایک خیال نہیں ہوتا، اس کے 1000 خیال ہوتے ہیں. ان میں سے آپ 100 سے متفق ہوتے ہیں، 900 سے آپ متفق نہیں ہوتے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ پر یا لڑائی پر وہ نہیں ہوتا. لیکن جس وقت آپ اس کو میڈیا کے زور پر یا کسی ایسے اینگل سے دیکھیں گے اور دوسروں کو بھڑکانے کے لیے خطابت کے جوہر دکھائیں گے تو پھر آپس میں باہم دست و گریباں ہو جاتا ہے. اس وقت سے یہ ظاہر ہے یہ مذہبی وگرنہ وہ صرف وقتی جو معاصر آراء ہوتی ہیں ان پر مختلف نقطہ نظر سے غور و تدبر کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلا ہوتا ہے وہ ایک چیز کے بارے میں آپ کی رائے آپ کی کچھ اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے، ان کی رائے کچھ اور ہے، وہ سب تو الگ ہوتا ہے. لیکن جس وقت اسی رائے کے خلاف دوسرا کوئی بھڑکانے والی بات کرتا ہے تو پھر اس پہ لوگوں کو مشتعل کیا جاتا ہے. اور مشتعل کروانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، طریقہ واردات ہے، چونکہ یہ دنیا ایڈوانس ہے، اس کے پاس ہزار سالوں کی تاریخ موجود ہے. مذہبی اگر لحاظ سے دیکھیں تو اس دوران ہمارے پاس 3 بڑے جو طبقات یا طبقہ فکر یا نقطہ نظر جو ہمارے سامنے آئے بر صغیر میں اس دور میں. ظاہر ہے ہمارا دیوبند طبقہ جو تھا، ایک جو بریلوی رائے تھی، اور ایک تیسرا جو آیا تھا ایک چیز. ان حالات پہ تھوڑا سا ہم اگر تھوڑا سا کر لیں، آپ روشنی ڈال دیں. دیکھیں جس وقت ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو آپ نے اپنانا ہوتا ہے اس کے لیے اس وقت آپ کے پاس مجبوری ہوتی ہے. جو حاکم برسر اقتدار قوت ہوتی ہے اسے معلوم ہوتا ہے توڑنا ہوتا ہے اس نے کہ کسی نہ کسی معاشرے میں کون کون سے بااثر لوگ ہیں،
کس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. اس کا صرف اگر ہم تھوڑا سا اس پس منظر پہ بات کریں دیوبند میرے کے خیال میں بریلی کے اس میں یہ ہوگا, اس میں عرض سنیں وہ یہ ایسی بات ہے نا کہ یہ اب ہمیشہ ایک یہ مخاطب کی بات میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم کسی اس موضوع پر یا اس پہ چلے گئے نا تو پھر یہ ادھر سے ادھر ہو جائے گی بات. ایک مرحلہ تو وہ ہو گیا جو 19ویں صدی کے آغاز تک ایک ہم سیگمنٹ طے کر لیتے ہیں کہ 1857 کے بعد 1900 تک کا جو حصہ تھا وہ ایک قدر خاموشی کا, دکھ کا, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشانی کا دور تھا. کوئی لیڈرشپ اس طرح نہیں تھی. لیکن 1900 کے بعد پھر آہستہ آہستہ ماحول تبدیل ہونا شروع ہو گیا, جس میں کچھ ظاہر ہے مقامی حالات بھی تھے, لوگ ایک نئی نسل آ چکی تھی, لیڈرشپ سامنے آ رہی تھی, اور اس کے کچھ عالمی عوامل بھی اس میں تھے. ظاہر بڑی طاقتوں کی آپس میں چپکلش تھی, ان کے جو انہوں نے مقبوضات تھے. نہیں وہ دور اس لیے جو ابتدائی 1900 سے لے کر 1920 کا جو پہلی 2 دہائیاں ہیں یہ اس لیے اہم ہیں کہ اس دور میں ایک عالمی سطح پر ایک تحریک برپا ہوئی جس کے نتیجے میں 2 گروپوں کے درمیان, 2 گروہوں کے درمیان جنگ ہوئی, اور جنگ میں ایک قوت نے بالادستی اختیار کی, اور جو بالادستی آج تک قائم ہے. یہ ہے وہ بنیادی فکر جو اس 20 سالوں میں ان 20 سالوں سے اخذ ہوتی ہے.